سروہ جب عمرو عیار کے گھر سے باہر نکلی تو وہ شلوم کی طرف جانے کی بجائے سیدھی ابن سلامہ کے گھر کی جانب چل پڑی۔ اس کی عجیب حالت تھی۔ وہ میمونہ کے کردار سے ایسی متاثر ہوئی کہ اس نے اپنے آپ میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ہرزل سے صاف صاف کہہ دے گی کہ اسے میمونہ کی تباہی کا خیال اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ وہ ایک عظیم عورت ہے، اگر اسے مار دیا گیا تو کائنات میں سے ایک عظیم ہستی کا نقصان ہو جائے گا۔ وہ اس بات سے سخت حیران تھی کہ میمونہ نے سب کچھ جاننے کے باوجود اسے مسلمان ہونے کے لیے کیوں نہیں کہا۔ شاید وہ جبر سے کام نہ لینا چاہتی ہو، یا اس کے دل میں یہ بات ہو کہ میں خود اسے کہوں کہ وہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دے۔ بات کچھ بھی صحیح، میمونہ ہے ایک عظیم عورت۔ ایسی عورت کی عظمت کی تعریف نہ کرنا سخت جہالت ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ تو ایک یہودی عورت ہے، اسے اپنے قوم کی مفاد کی خاطر ایک مسلمان عورت کے لیے اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اسے جو کام سونپا گیا تھا اسے اپنی قوم کے فائدے کی خاطر پورا کرنا چاہیے۔ اس بات کا خیال کرتے ہی سروہ کو احساس ہونے لگا کہ اس نے جو کام کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ اسے ہر حال میں میمونہ کو زہر دے دینا چاہیے تھا۔ جب اس کے ذہن میں یہ بات آئی تو وہ چلتے چلتے رک گئی۔ اتنے میں شلوم، جس نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس کے نزدیک جا پہنچا۔ جب اس نے سروہ کو پکارا تو اس کے ذہن و دل پر میمونہ پھر قابض ہو گئی۔ اس نے میمونہ کے خلاف جو کچھ سوچا تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ نہ جانے اس کی یہ ذہنی حالت کیوں کر ایسی ہو گئی، وہ خود بھی اس بارے میں کچھ سوچ نہ سکی۔ شلوم کے مخاطب کرنے پر وہ رک گئی اور عجیب نظروں سے اس کی جانب تکنے لگی۔ شلوم اس سے بولا، کیا تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ اگر میں بازار کی جانب نہ دیکھتا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ تم عمرو کے گھر سے آئی ہو۔ پھر اس نے قدرے ٹھہر کر سروہ سے پوچھا، کیا تم اپنا کام کر رہی ہو؟ سروہ نے غور سے شلوم کی جانب دیکھا، پھر اپنی نظریں جھکاتے ہوئے بولی، میں ہرزل کے سامنے حقیقت حال بیان کروں گی، تم اسی کے سامنے ساری بات کرنا، مگر مجھے اتنا تو بتا دو کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئی ہو یا نہیں۔ یہ بھی میں ہرزل ہی کو بتاؤں گی۔ اتنا کہنے کے بعد سروہ نے چلنا شروع کر دیا۔ شلوم بھی خاموش رہا۔ اس نے سروہ سے کوئی بات نہ کی۔ وہ سمجھ گیا کہ عمرو کے گھر میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ پیش آیا ہے وہ اسے بتانے کے لیے تیار نہیں۔ سروہ کے دل میں پھر سے کشمکش شروع ہو گئی۔ میمونہ کا خیال آتے ہی اس کے ذہن و دل کی کایا پلٹ کر رہ گئی۔ اس نے پھر سے سوچنا شروع کر دیا کہ جب وہ ہرزل کے سامنے پہنچے تو اسے کیا جواب دے۔ کیا وہ اسے بتا دے کہ میمونہ ایک ایسی عظیم عورت ہے کہ اگر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو وہ خود تباہ ہو کر رہ جائیں گے، یا اسے جھوٹ موٹ بتا دے کہ اس نے میمونہ کو زہر کھلا دیا ہے؟ لیکن جب وہ یہ جانے گا کہ میمونہ زہر سے نہیں مری تو میں اسے کہہ دوں گی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اگر وہ بچ گئی ہے تو اپنی کسی خوبی یا دوائی سے بچی ہوگی۔ مگر سروہ اس بات پر نہ ٹھہر سکی۔ اسے جھوٹ بولنے میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میمونہ جیسی مقدس عورت کے لیے جھوٹ بولنا اس کی عظمت سے انکار کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو کچھ اس نے وہاں دیکھا اور محسوس کیا وہ صاف صاف ہرزل کو بتا دے کہ میمونہ کوئی معمولی عورت نہیں بلکہ انتہائی عظیم اور قابل احترام عورت ہے۔ اپنے دل میں اس بات کا فیصلہ کرنے کے بعد سروہ کے ذہن و دل سے خوف کے تمام بادل چھٹ گئے۔ وہ اپنے آپ میں دلیر ہو گئی۔ اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ انجام خواہ کچھ ہی ہو، وہ سچی بات کرتے ہوئے ہرگز نہ گھبرائے گی۔ اسی سوچ وچار میں ابن سلامہ کا گھر آ گیا۔ جب وہ اور شلوم گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ہرزل کو بے چینی سے ان کا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ ہرزل نے سروہ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم اپنے مقصد میں کامیاب لوٹی ہو؟ سروہ نے جواب دینے سے پہلے ہرزل کی جانب دیکھا، پھر اس نے اپنی نظریں زمین پر گاڑتے ہوئے کہا، نہیں، بالکل نہیں۔ کیا کہہ رہی ہو سروہ؟ عظیم تر اسرائیل کی بیٹی اپنے مقصد میں ناکام کیسے لوٹ آئی؟ سروہ بولی، میمونہ تمہارے عظیم تر اسرائیل سے کہیں بڑھ کر عظیم الشان اور باعظمت ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہرزل اتنی زور سے چلایا کہ ابن سلامہ جو اندر آرام سے بیٹھا شراب پی رہا تھا ہرزل کے چلانے پر دروازے تک آ گیا۔ پھر ایک دم اوٹ میں سے ہو کر ہرزل اور سروہ کی باتیں سننے لگا۔ ہرزل سروہ کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، معلوم ہوتا ہے کہ میمونہ کا جادو تم پر چل گیا ہے، اس نے تمہیں اپنے دین سے منحرف کر دیا ہے۔ سروہ اطمینان سے بولی، میں کل کی طرح آج بھی اپنے دین پر قائم ہوں۔ پھر تمہیں جو کچھ کہا گیا تھا اس پر تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ سروہ نے جواب میں کہا، وہ ایک عظیم عورت ہے، اسے دھوکے یا فریب سے مارنا ناممکن ہے۔ وہ خداوند خدا کی پیاری ہے، اس کے چہرے سے نور یہاں ہے، اور وہ زمین پر بیٹھ کر کائنات پر حکومت کر رہی ہے۔ بند کرو بکواس، میں تیرے منہ سے اب کوئی ایسی بات نہیں سننا چاہتا۔ ہرزل پھر غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اسے غصے میں اس بات کا احساس ہی نہ رہا کہ ساتھ والے کمرے میں ابن سلامہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ابن سلامہ دروازے کی اوٹ میں ہو کر اس کی باتیں بھی سن رہا ہے۔
پھر اسے شلوم یہ کہتے ہوئے سنائی دیا، میرے خیال میں سروہ نے اپنی قوم سے غداری کی ہے۔ سروہ نے شلوم کی بات پر تڑپ کر جواب دیا، یہ جھوٹ ہے، میں اپنی قوم کی غدار نہیں ہوں، بلکہ میں نے وہی کچھ کہا ہے جو میں نے دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے۔ پھر تم نے اپنے فرض میں کوتاہی برتی ہے۔ شلوم نے اس کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اگر قوم کی غدار نہ ہوتی تو کبھی بھی میمونہ سے متاثر نہ ہوتی اور نہ ہی واپس آ کر ایسی باتیں کرتی۔ پھر ہرزل اس سے بولا، کیا تم جانتی ہو کہ ہماری قوم کا جو فرد غداری کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ موت۔ سروہ انتہائی سکون کے ساتھ بولی۔ اس پر ہرزل نے شلوم کو اشارہ کیا، تو پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہرزل کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی شلوم نے اپنا زہر آلود خنجر سروہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ سروہ ایک دلدوز چیخ مار کر زمین پر گری اور گرتے ہی مر گئی۔ ابن سلامہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے بیس میں یہودی ہیں اور انہوں نے حق بات کہنے پر سروہ کو بھی مار ڈالا ہے، تو اس کا تمام نشہ اڑ گیا۔ وہ فوراً اندر گیا اور اپنی تلوار نکال لایا۔ پھر کمرے میں آ کر اس نے ہرزل اور شلوم کو للکارتے ہوئے کہا، پاجیو، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری اصلیت یہودی نسل ہے تو میں تم لوگوں کو کبھی اپنے گھر میں جگہ نہ دیتا۔ تم لوگ ظالم اور بے درد ہو، تم نے سروہ کو مار ڈالا ہے، اب میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر ہرزل اور شلوم دونوں سنبھل گئے۔ انہوں نے بھی فوراً اپنی اپنی تلوار نکالی اور ابن سلامہ سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ تینوں کے درمیان تلوار چلنے لگی۔ ابن سلامہ بڑی ہوشیاری سے دونوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ پھر ہرزل شلوم کو ابن سلامہ کے مقابلہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ دوسرے کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں سے وہ ابن سلامہ کا نیزہ اٹھا لایا، پھر دبے قدموں کے ساتھ ابن سلامہ کی پشت پر پہنچ کر وہی نیزہ اس کی پشت میں گھونپ دیا۔ ابن سلامہ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری۔ وہ زمین پر گرا اور تڑپتے ہوئے بولا، ظالموں، تم دونوں بھی برباد ہو کر رہو گے، تم خدا کے قہر سے بچ نہ سکو گے، اللہ۔ اتنا کہنے کے بعد ابن سلامہ بھی خدا کو پیارا ہو گیا۔ شلوم کو ابن سلامہ پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس کی گردن بھی جدا کر دی۔ سانپ ہر حال میں سانپ ہے، اچھا کیا جو تم نے اس کا سر کچل ڈالا۔ پھر ہرزل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اب ہمیں ان دونوں کی لاشیں یہیں کہیں دبا دینی ہوں گی تاکہ کسی کو ہمارے اس جرم کا پتہ نہ چل سکے۔ اس پر شلوم بولا، ڈیوڑی کے ساتھ والا جو کمرہ ہے اس کا فرش کچا ہے، میرے خیال میں ہمیں وہیں ان دونوں کی لاشوں کو دبا دینا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہو، چلو آؤ چل کر زمین کھودیں۔ ہرزل نے یہ کہا اور اس کے بعد دونوں نے کچے فرش میں گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب گڑھا کھود چکے تو انہوں نے دونوں کی لاشیں اٹھا کر اس میں ڈال دیں، پھر اوپر سے مٹی برابر کر کے کچا فرش ایک جیسا کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد شلوم نے ہرزل سے کہا، اب ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، اگر اسی جگہ ٹھہرے رہے تو راز کے فاش ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس پر ہرزل نے اپنے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے جواب دیا، شلوم، میں بزدل اور کمزور دل انسان نہیں ہوں، جب تک مسلمانوں کے درمیان نفاق پیدا نہیں کر لوں گا میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ صرف چند دنوں کے اندر اندر ہی اپنا کام پورا کر لوں گا۔ ہمیں اس وقت تک یہیں رہنا ہوگا جب تک ہم اپنا کام پورا نہیں کر لیتے۔ میں آج ہی سعد سے جا کر ملتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ اس نے اب تک ابو حذیفہ کے خلاف مظاہروں کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ شلوم نے کہا، مظاہروں کا یہ کام 1-2 دنوں میں ہو جانا چاہیے، زیادہ دن لگنے نہیں چاہیے۔ فکر نہ کرو شلوم، یہ کام جلد سے جلد ہوگا۔ اب تم اطمینان سے یہیں بیٹھو، میں سعد سے مل کر ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد ہرزل نے اپنا بھیس بدلا اور سعد سے ملنے کے لیے گھر سے باہر نکل پڑا۔ ہرزل جب سعد کے پاس پہنچا تو اسے اپنا منتظر پایا۔ سعد اسے دیکھتے ہی بولا، آپ کی بہت بڑی عمر ہے، میں آپ ہی کو یاد کر رہا تھا۔ ہرزل کو سعد کے چہرے سے امید کی جھلک دکھائی دی۔ وہ اپنے آپ میں بہت خوش ہوا، کہنے لگا، خیر تو ہے، سب طرح سے خیریت ہے۔ میں نے بے شمار لوگوں کو ابو حذیفہ کے خلاف باہم کر لیا ہے۔ ہر ایک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کل صبح ہوتے ہی ابو حذیفہ اور میمونہ کے خلاف بازاروں میں مظاہرہ شروع کر دیں گے۔ ہرزل خوش ہوتے ہوئے بولا، بہت خوب، آپ نے تو ہتھیلی پر سرسوں جما دی ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اس قدر تیزی کے ساتھ اپنا کام دکھائیں گے۔ میرے دوست، پیسے میں بڑی طاقت ہے۔ میں یہ بات خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ پیسے سے جب چاہو ایمان میں کمزور اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کو خرید لو۔ اب تم کل دیکھنا کہ کتنا زوردار مظاہرہ ابو حذیفہ کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر اس کی حکومت ٹھہر گئی تو پھر میرا نام سعد نہ لینا۔ ابو حذیفہ کی حکومت رہی یا نہ رہے، مگر میمونہ کا بصرہ سے اخراج ضروری ہے۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ نہ بانس رہے گا اور نہ ہی بانسی۔ میں نے مظاہرہ کے لیے ایسے لوگوں کا چناؤ کیا ہے جو قتل و غارت اور تباہی و بربادی سے باز نہیں آئیں گے۔ مظاہرہ کرنے والوں میں موالی پیش پیش ہوں گے، کیونکہ ابو حذیفہ کی جانب سے ان پر بہت ظلم ہوئے ہیں۔
اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی مظاہروں میں شامل ہوں گے جو میمونہ سے نفرت کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ بھی میمونہ کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ واہ واہ، پھر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ اقرا صاحب، یہ مزہ آپ گھر میں بیٹھ کر نہ لیجئے گا بلکہ بازار میں آ کر دیکھیں۔ بھلا یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے؟ میں خود بازار میں پہنچ کر لوگوں کو ابو حذیفہ کے خلاف اکساتا رہوں گا تاکہ لوگوں کا جوش کسی وقت بھی ٹھنڈا نہ ہونے پائے۔ بہت خوب، انشاءاللہ لوگ اپنے جوش کے ساتھ اپنے ہوش بھی گنوا بیٹھیں گے۔ اس پر دونوں نے خوب کہکا ہمارا۔ پھر کچھ دیر تک ہرزل نے سعد سے ادھر ادھر کی باتیں کی۔ پھر چلتے ہوئے اس نے ایک اور تھیلی اشرفیوں کی سعد کو دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کے کامیاب ہونے کا پیش کے انعام ہے۔ سعد نے فوراً تھیلی سنبھالتے ہوئے کہا، بھلا اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر ہرزل زور سے ہنسا، سعد بھی ہنسنے لگ گیا۔ اس کے بعد ہرزل سعد کے مکان سے باہر آ کر شلوم کی جانب چل پڑا۔ دوسرے دن کے لیے سعد نے جو کچھ ہرزل سے کہا تھا وہی اس نے کر دکھایا۔ جب سورج نکل آیا اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو سعد لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم لے کر اپنے محلہ سے باہر نکلا۔ ہجوم نے بڑے بازار میں پہنچتے ہی ابو حذیفہ کے خلاف نعرے مارنے شروع کر دیے۔ اس مظاہرے میں شامل جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ضرور موجود تھا۔ اس لیے جب دکانداروں اور دوسرے امن پسند لوگوں نے ان کو ہتھیاروں سے لیس دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ اس پر لوگوں نے اپنی دکانیں بند کر دیں۔ جو لوگ امن پسند تھے وہ گھروں میں جا بیٹھے۔ اسی وقت ابو حذیفہ کو مظاہرہ کا پتہ چل گیا۔ وہ یہ بھی جان گیا کہ مظاہرہ محض اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے میمونہ کی حمایت کی تھی۔ لوگ اسی بات پر اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ چونکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی اس لیے اس کا ذہن اور دل دونوں مطمئن تھے۔ حاکم کے امیروں میں سے چند ایک نے اسے مشورہ دیا کہ طاقت استعمال کر کے اس مظاہرے کو کچل دینا چاہیے، مگر ابو حذیفہ نے اسے اتفاق نہ کیا۔ اس نے امیروں کو جواب دیا کہ جو بات سختی سے دبا دی جاتی ہے وہ دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ ابھرتی ہے، اس لیے مظاہرین پر کسی قسم کی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ لوگ کیا کرتی ہیں، کہاں تک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ دوسروں کے مال و جان کے لیے خطرہ بن گئے تو پھر ان کی طاقت کو دبا دیا جائے گا۔ ابو حذیفہ کی اس بات پر امیر خاموش ہو گئے۔ دوسری طرف فسادی لوگ جب بڑے بازار میں پہنچے تو ان میں ہرزل اور شلوم بھی شامل ہوئے۔ انہوں نے آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا کہ وہ عام لوگوں کو ماریں اور املاک تباہ کر دیں اور لوٹنا بھی شروع کر دیں، تاکہ ابو حذیفہ کو ان کی طاقت کا علم ہو جائے تو وہ ان سے سمجھوتا کرے اور ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ چنانچہ ہرزل اور شلوم کے مشورہ پر لوگوں نے وہی کچھ کرنا شروع کر دیا جو انہوں نے کہا۔ بازاروں میں کچھ سپاہی کھڑے تھے، ان لوگوں نے ان کو بھی مار ڈالا۔ کچھ ہی دیر میں لوگوں نے ایسی تباہی اور بربادی کی کہ بازار سنسان اور ویران ہو گئی۔ انہوں نے کئی مکانوں کو آگ بھی لگا دی، جس سے کئی دوسرے مکان بھی جل گئے اور ان میں جو لوگ تھے وہ جل مرے۔ جب انتہا ہو گئی تو ابو حذیفہ سے رہا نہ گیا۔ اس نے فوراً فوج کو حکم دیا کہ وہ جس قدر جلد ہو سکے مظاہرین کو کچل دیں اور جو لوگ اس فتنہ کے پیدا کرنے والے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ فوج نے جب یہ حکم پایا تو اس نے مظاہرین کو گھیرے میں لے کر مارنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ مظاہرین مسلح تھے اس لیے وہ فوج کے ہتھے چڑھنے کی بجائے ان سے مقابلہ کرنا شروع ہو گئی۔ اب کیا تھا، وہ جگہ اور گرد و نواح کے دوسرے بازار میدان جنگ بن گئے۔ لوگ اور فوجی کٹ کٹ کر گرنے اور مرنے لگے۔ جب عمرو کو اپنے شہر کی اس حالت کا پتہ چلا تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ بھی مظاہرین کو خوب اچھی طرح سے جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ ان مظاہرین کا سرغنہ سعد ہے، لیکن وہ ہرزل اور شلوم کے بارے میں نہیں جانتا تھا جو اصل فساد کی جڑ تھے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا کر خوش ہو رہے تھے۔ اور اب جنہوں نے فوج کے درمیان میں آ جانے سے اپنے آپ کو سب سے پیچھے کر لیا تھا۔ جب عمرو تلوار لے کر باہر جانے لگا تو میمونہ نے اسے روکتے ہوئے کہا، آپ باہر نہ جائیں، میں خود لوگوں کے درمیان جاؤں گی۔ بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ لوگ سخت بفرے ہوئے ہیں اور تمہارے سخت خلاف ہیں، اس لیے جب تم ان کے درمیان جاؤ گی تو وہ تمہیں ہرگز ہرگز زندہ نہ چھوڑیں گے۔ میمونہ بولی، اللہ کو بہتر ہی منظور ہوگا، مجھے آپ جانے دیں اور اپنا فرض ادا کرنے دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ اگر میری موت انہی لوگوں کے ہاتھوں میں لکھی ہے تو پھر وہ مجھے گھر میں آ کر بھی مار سکتی ہیں۔ عمرو نے دوبارہ میمونہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی حماقت نہ کرو، جان بوجھ کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا دانش مندی نہیں۔ نہیں ابو جان، آپ ایسا نہ کہیں، میں جان بوجھ کر اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال رہی بلکہ اپنا فرض سمجھ کر اس خطرے میں کود رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر جب میمونہ اپنے جسم پر چادر لپیٹ کر باہر جانے لگی تو عمرو سے بولا، اگر تم فسادی لوگوں کے درمیان جانے پر بضد ہو تو میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ تم مجھے بھی ہمراہ لیتی جاؤ، تاکہ اگر کوئی ظالم تم پر ہاتھ اٹھائے تو میں اس سے تمہیں بچا سکوں۔ مارنے اور بچانے والی خدا کی ذات ہے، میں اس کے سوا کسی کو اپنا محافظ نہیں بنا سکتی۔
اگر آپ میرے ساتھ چلنا ضروری سمجھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ عمرو تڑپ کر بولا، اگر تم پر کسی نے ہاتھ اٹھانے کی جسارت کی تو پھر بھی میں اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میمونہ کہنے لگی، میں اپنے خدا کی رضا پر راضی رہتی ہوں، اس لیے آپ کسی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ میں اپنے خدا کی جانب سے مطمئن ہوں اور اسی پر شاکر ہوں۔ اتنا کہہ کر میمونہ نے اللہ کا نام لیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ عمرو اپنی جگہ گمسم کھڑا سوچتا رہا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ میمونہ نے اسے عجیب مخبصے میں ڈال دیا تھا۔ اتنے میں بلقیس عمرو کے پاس آ کر بولی، یہاں کھڑے رہ کر کیا کرو گے؟ میمونہ کے پیچھے جاؤ اور اس کی مدد کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہارے ہوتے ہوئے میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میں تم سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لوں گی۔ بلقیس، تم اپنی جگہ سچی ہو۔ اگر تم نے میمونہ کی باتیں سنی ہوتی تو ایسی بات مجھ سے ہرگز نہ کرتی۔ شہزادی بلقیس نے کہا، میں نے اس کی ساری باتیں سنی ہیں، پھر بھی اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ تم جاؤ، میں بھی چادر اوڑھ کر تمہارے پیچھے آتی ہوں۔ اس پر عمرو نے تلوار سنبھالی اور میمونہ کے پیچھے چل پڑا، مگر چلنے سے پہلے اس نے بلقیس کو منع کر دیا کہ وہ ان کے پیچھے نہ آئے۔ جب میمونہ بڑے بازار میں پہنچی تو اس نے لوگوں کو دست و گریبان ہوتے ہوئے پایا۔ ایک دوسرے پر تلواریں چل رہی تھیں اور چیخو پکار ہو رہی تھی۔ میمونہ بلا خوف و خطر ایک اونچی جگہ پر جا کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کی زمین پر فساد نہ کرو۔ مسلمان ہو کر مسلمان بھائی پر تلوار نہ چلاؤ۔ اپنے جوش کو ہوش پر حاوی نہ ہونے دو۔ میمونہ کی اس پکار پر لوگ ایک دم رک گئے۔ جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں انہوں نے اپنی تلواریں نیچی کر لیں، اور جو نیزے تانے ہوئے تھے انہوں نے بھی نیزوں کی انیاں زمین کی جانب کر دیں۔ تیر کمانوں سے اتار لیے گئے۔ میمونہ کی آواز ایسی پروکار اور مٹھاس سے پر تھی کہ ہر شخص اس کی آواز پر دنگ ہو کر رہ گیا۔ ہرزل اور شلوم نے بھی میمونہ کی آواز سن لی تھی۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی جان گئے کہ یہ میمونہ ہے۔ اس پر انہوں نے لوگوں کو میمونہ کے خلاف بھڑکانا چاہا، مگر لوگوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی، بلکہ ایک شخص نے ہرزل کو بری طرح سے جھڑکتے ہوئے کہا، چپ رہو بے ادب، خدا کی قسم، جب تک یہ عورت اپنی بات مکمل نہیں کر لیتی میں تلوار کو اپنی میان سے باہر نہیں نکالوں گا اور نہ ہی کسی پر ہاتھ اٹھاؤں گا۔ جب مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی تو میمونہ نے اپنی بات شروع کی۔ اس نے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہا، اے بصرہ کے لوگو، میری بات غور سے سنو۔ میں تمہیں خدائے پاک کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے آگاہ کروں گی۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ انہوں نے ہم سب کے لیے کیا کچھ کرنے اور نہ کرنے کو کہا ہے۔ تم لوگ دنیا کی اور اپنے بال بچوں کی محبت میں سب کچھ فراموش کر چکے ہو، اور جو تم فراموش کر چکے ہو وہ میں تمہیں یاد دلانا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ خداوند رحیم و کریم نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، مومن کامل تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے قلوب ڈر جائیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو اور وہ اپنے رب پر توکل کریں۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے تو قرآن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں اور ان کی کھالیں اور قلوب اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتی ہیں۔ بس یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، مگر تم لوگ اس کے پیروکار نہیں رہے ہو، جب ہی تمہارے قلوب سخت ہیں اور ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کو حق بجانب سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جیسے ہی لوگوں کو سمجھانے کی خاطر اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، تم ایسا صبر کرو جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور مخالفین کے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لو، نافرمان ضرور غارت ہوں گے۔ سنو، غور سے سنو، میں نے تم لوگوں کے سامنے خدا کی کیسی پر ہدایت آیات کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا تم لوگوں نے اسی دن کے لیے صبر کیا تھا کہ ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھاتے پھرو؟ خداوند تعالیٰ نے دوسروں پر ہاتھ اٹھانے کی ہدایت نہیں کی، اس نے تو تمہیں دکھ دینے والوں کے بارے میں صرف اتنی ہدایت کی ہے کہ جن کی باتوں سے تم لوگوں کو دکھ ہوتا ہو ان سے الگ ہو جاؤ، ان کے خلاف محاذ نہ بناؤ، اور نہ ہی ان کے خلاف ایسے تعصب سے کام لو کہ مسلمان ہی مسلمانوں کے ہاتھوں مرنا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں ہدایت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ دوسروں کو جواب میں ایسی بات کہو جو ان کی بات سے بہتر ہو، پھر تم دیکھ لو گے کہ تم میں اور تمہارے دشمن میں بھی ایسے تعلقات قائم ہو جائیں گے کہ گویا وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ کیا تم لوگوں نے خدا کی اس ہدایت کو پلے باندھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تم لوگوں کو کلام پاک کی آیت یاد ہوتی تو تم کبھی بھی نفرت و حقارت کا پھریرا لے کر اس میدان میں نہ آتے۔ یاد رکھو بصرہ والو، خدا کی آیات کو جھٹلانے اور ان سے منہ موڑنے کی کوشش نہ کرو، یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتی ہیں اور ملک میں ناحق ادھم مچاتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا تم اپنوں کے درمیان فساد برپا کر کے ملک کو کھوکھلا اور اسے دوسروں کی غلامی میں دینا چاہتے ہو؟
اگر تم لوگ اپنے کسی عقیدہ کے تحفظ کی خاطر لڑ رہے ہو تو یہ بھی برا کر رہے ہو۔ اچھے برے اعمال کی جزا اور سزا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تم کون ہوتے ہو کسی کے عقیدہ کی اسے سزا دینے والی؟ اگر تم اپنے آپ کو ایک بہتر اور اچھے عقیدے کا مالک تصور کرتے ہو تو میرے خیال میں ایک اچھا عقیدہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ دوسروں سے محبت کی جائے اور دکھ درد میں ان کا پورا پورا ساتھ دیا جائے۔ انسان سے محبت کرنا ہی بہترین عقیدہ ہے۔ مظلوموں کی دعائیں لو اور غریبوں کے مسائل حل کرو، یہ باتیں ہی تمہیں خدا کے نزدیک پہنچانے والی ہیں، اور جو عمل خدا کے قرب میں پہنچا دے اس سے کوئی دوسرا عمل اور عقیدہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہادی برحق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کی آبرو ریزی میں زبان چلانا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور ایک گالی کے عوض 2 گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مگر تم لوگ تو گالیوں کی حد سے بھی گزر گئے ہو۔ اب خود ہی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو گے کہ تم لوگ کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو۔ یاد رکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسلمان کا خون، اس کی آبرو، اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ایک بار ہادی برحق کے اس فرمان کو سنو۔ چنانچہ میمونہ نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو اپنی زبان سے ادا کیا، مسلمان کا خون، اس کی آبرو، اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اتنا کہنے کے بعد میمونہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ پورا مجمع گمسم تھا۔ جو لوگ دور کھڑے تھے وہ نزدیک آ چکے تھے اور میمونہ کی جانب بڑے غور سے تک رہے تھے۔ عمر عیار سر جھکائے میمونہ کی پشت پر کھڑا تھا۔ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو خدا کی آیات سن کر رو پڑے، اور وہ اب بھی رو رہے تھے۔ ابو حذیفہ کو جب پتا چلا کہ میمونہ فسادیوں کے پاس پہنچ کر انہیں امن و امان کا درس دے رہی ہے تو وہ خود محل سے نکل کر میمونہ کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ اس نے بھی جب میمونہ کی باتیں سنی تو اپنے دل میں اشش کر اٹھا۔ اس کے دل میں میمونہ کی عزت دو چند ہو گئی۔ اب ہر شخص کی یہی خواہش تھی کہ میمونہ مزید ان سے باتیں کرے۔ سبھی اپنی اپنی جگہ اسے دیکھ کر بے کل ہو رہے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میمونہ نے دوبارہ اپنے لب وا کیے۔ وہ بولی، ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پہلوان وہ نہیں ہے جو زیادہ بوجھ اٹھائے یا لوگوں کو پچھاڑتا پھرے، بلکہ اصلی پہلوان وہ ہے جو غصہ کو ضبط کرے اور غصے کی وجہ سے خدا کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ رضائے الہی کے لیے غصے کے گھونٹ کو پی جانے سے بڑھ کر کوئی دوسرا گھونٹ نہیں ہے، مگر تم لوگ تو غصے میں پاگل ہو رہے ہو۔ کیا تمہیں صاف اور واضح باتوں کا کچھ علم نہیں؟ اے لوگو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ کسی پر ہاتھ اٹھانے سے قبل سوچ لیا کرو کہ ہم کیا کر رہی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہ اس کی طلب سے بارش ہوتی ہے، نہ خدا کی جانب سے امداد نازل ہوتی ہے۔ تم لوگ ایسے ظالم نہ بنو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں ہی سے محروم ہو کر رہ جاؤ۔ خدا کی ذات سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے نفرت نہ کرو، محبت کرو۔ اپنے ملک سے محبت کرو، اور جن دوسرے ملکوں میں مسلمان آباد ہیں ان کی خیر مانگو اور ان کی مدد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھو، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے ماں سوائے تقویٰ کے۔ اس لیے تم کسی گھمنڈ میں نہ رہو کہ ہادی برحق تمہارے ملک میں ہوئے تھے، اس لیے تم سب سے افضل ہو۔ اے بصرہ والو، مت بھولو، ایک ہندی مسلمان بھی تم سے بڑھ کر عظیم اور باوقار ہو سکتا ہے۔ اس لیے تم کبھی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل میں کوئی تعصب یا نفرت نہ رکھو۔ یہ لڑائی ختم کر دو۔ اگر کسی کے بہکانے میں آ گئے ہو تو اسے واضح لفظوں میں کہہ دو کہ ہمارا دین، ہمارا قرآن اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کا ہمیشہ سایہ رکھے۔ تو لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ غالباً ان سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس پر میمونہ نے ان سب سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کریں۔ اس سے جس کسی نے جو غلطی کی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے۔ اس پر پورے مجمع نے مل کر میمونہ کی پیروی میں اللہ سے دعا مانگی اور اپنے سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امن و امان اور سلامتی کے لیے فریاد کی۔ جب دعا ہو چکی تو مجمع میں سے ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا۔ اس نے میمونہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، تم نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اگر تم ہمارے درمیان نہ آتی تو شاید آج بصرہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوتی۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنا کر ہمیں اپنے فرائض سے آگاہ کر دیا۔
پھر ایک دوسرا شخص آگے بڑھ کر بولا، عورت کے 4 روپ ہیں، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے۔ اگر وہ اپنے ہر روپ میں کامیاب رہتی ہے تو اس کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے، اور اگر وہ اپنے کسی روپ میں اپنا فرض دیانتداری اور حیا سے ادا نہیں کرتی تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ادب واجب ہے۔ مگر میمونہ نے ایک بیٹی کے روپ میں اپنے فرض کو خوب اچھی طرح سے نبھایا ہے، اس لیے یہ اور اس کا باپ عمرو عیار دونوں ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جب لوگوں نے میمونہ کی تعریفیں شروع کر دی تو وہ چپ چاپ نیچے اتری اور عمرو عیار کے ہمراہ اپنے گھر کی جانب چل پڑی۔ اس کے بعد ابو حذیفہ نے آگے بڑھ کر لوگوں کو سمجھایا اور ان سے اچھی اچھی باتیں کی، جس پر لوگوں نے اس کی باتوں کو بھی سراہا، اور پھر ایک دوسرے سے گلے مل کر ہر کوئی اپنے اپنے گھر کو سدھارا۔ میمونہ کی خاطر سب لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا گیا۔ ہرزل، شلوم اور سعد ایک جگہ کھڑے یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ سب لوگ گھروں کو چل پڑے تو ہرزل نے سعد سے کہا، میمونہ اپنے سحر میں پھر کامیاب ہو گئی ہے، مگر ہم لوگ بھی آسانی سے شکست کھانے والے نہیں ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وقت آنے پر میں میمونہ کو عبرتناک شکست دوں گا۔ سعد کی اس بات پر ہرزل اسے بولا، اس بات کے لیے تمہیں ہمارا انتظار کرنا ہوگا، مگر اس وقت ہمارے یہاں سے چلے جانا بہت ضروری ہے، لیکن جب ہم دوبارہ آئیں گے تو اپنے ساتھ میمونہ کا کفن اور تابوت لے کر آئیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد ہرزل اور شلوم نے سعد کو رخصت کیا۔ جب وہ چلا گیا تو دونوں سازشی یہودی ابن سعد کے گھر پہنچے۔ وہاں سے اپنا ضروری سامان لے کر اسی روز بصرہ کی حدود سے باہر نکل گئی۔ دوسرے دن جب ابو حذیفہ عمرو عیار کے گھر پہنچا تو اس نے عمرو عیار کو اپنے گھر کی دہلیز پر پریشان حال بیٹھے دیکھا۔ ابو حذیفہ اسے اس حال میں دیکھ کر خود بھی فکر مند ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر عمرو سے پوچھا، عمرو خیر تو ہے؟ تم پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ عمرو ابو حذیفہ کی بات پر چونکا، فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سلام دعا کے بعد بولا، آپ نے مجھ غریب کے گھر آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ اگر کوئی تھا تو مجھے اپنے پاس بلوا لیا ہوتا۔ ابو حذیفہ نے جواب دیا، مجھے کوئی کام نہیں، اور نہ ہی میں نے یہ چاہا کہ تم جیسے عظیم المرتبت بیٹی کے باپ کو اپنے پاس بلاؤں۔ یہ میرا فرض ہے کہ تم جیسے لوگوں کی آستانہ بوسی کروں۔ اس پر عمرو نے کہا، آپ کی ذرا نوازی ہے، جو آپ جیسے باوقار لوگ ہم جیسوں کی تنظیم کرتے ہیں۔ چلیے اندر چلتے ہیں، اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ عمرو کی اس بات پر ابو حذیفہ اس کی پیروی میں کمرے میں جا بیٹھا۔ جب دونوں اطمینان سے بیٹھ گئے تو ابو حذیفہ نے کہا، میمونہ نے صرف بصرہ والوں پر ہی نہیں بلکہ میری ذات پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے، میں اس بات کے لیے اس کا خاص کر شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ عمرو نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے جواب دیا، شکریہ کیسا حضور؟ میمونہ نے تو ہم سب کو کمرے میں آنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ کیوں؟ ابو حذیفہ نے قدر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ عمرو بولا، دراصل کچھ لوگوں نے اس ہنگامے کے بعد میمونہ کی تعریف میں باتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی شخص خدا کی تعریف چھوڑ کر اس کی تعریف کرے۔ لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سننے کے بعد جب وہ گھر پہنچی تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ اس بات کا کفارہ ادا کرے گی۔ ممکن ہو سکتا ہے لوگوں کی اس بیجا تعریف سے اس کے دل میں کبر و نخوت یا برتری کا شعلہ پیدا ہو جائے، اس لیے وہ 3 دن تک مسلسل روزہ رکھے گی اور اپنے کمرے سے رفع حاجت کے علاوہ کسی صورت میں باہر نہیں آئے گی۔ اس دوران نہ اسے کوئی بلائے اور نہ ہی اس کے کمرے میں آنے کی کوشش کی جائے۔ میں نے اور بلقیس نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ اس قدر اپنی جان کو اذیت میں نہ ڈالے، مگر وہ نہ مانی۔ اس نے یہی کہا کہ وہ کفارہ ضرور ادا کرے گی۔ اب وہ کل سے اپنے کمرے میں بند ہے۔ پہلے ہم میاں بیوی ہر روز صبح سویرے اس سے ملاقات کر لیا کرتے تھے، بلکہ اگر دن میں بھی ہمارا دل چاہتا تو اسے مل لیتے تھے، لیکن آج اس کی بات پر اسے مل نہیں پائے، اس لیے صبح ہی سے ہم میاں بیوی سخت پریشان ہیں۔ حضور، میمونہ ہمیں جان سے بھی پیاری ہے، اب اسے دیکھ دیکھ کر ہی ہم لوگ جی رہی ہیں، مگر اس نے اپنے آپ کو جس امتحان میں ڈال دیا اس کے بارے میں خیال کرتے ہوئے ہمارا تو دل ہی ڈوبا جا رہا ہے۔ ہر وقت خدا سے یہی دعا مانگ رہی ہیں کہ وہ میمونہ کو ثابت قدم رکھے اور اسے زندگی دے۔ غلام نے کعوہ لا کر رکھ دیا۔ عمرو نے بات ختم کرتے ہی کعوہ کی پیالی ابو حذیفہ کی خدمت میں پیش کی۔ ابو حذیفہ نے کعوہ کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، عمرو، اللہ کے پیارے بندوں کی باتیں نرالی ہی ہوتی ہیں، وہ ہم جیسے لوگوں سے قطعی مختلف ہوتے ہیں، ان کے جو بھی کام ہوتے ہیں اللہ کی خاطر ہی ہوتی ہیں، ان کی ہر سوچ اور ہر بات اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہی ان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اور وہی ان کو ثابت قدمی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ آپ کو میمونہ کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی خواہشات اور نفس کو بڑی حوصلہ مندی اور قوت ارادی سے مار رہی ہے۔ جوانی میں توبہ کر لینا اور خدا کی محبت کو اپنا لینا کوئی معمولی کام نہیں۔ عمرو نے بھی کعبے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، آپ درست فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ابو حذیفہ نے عمرو سے یہودیوں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ وہ بولا، یہودی آج کل پھر سے سر اٹھا رہی ہیں، مسلمان ملکوں میں پہنچ کر سازشیں کر رہی ہیں،
میرے خیال میں بصرہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی یہودیوں کی سازش سے ہی ہوا ہے، اور اس سازش کا شکار سعد ہوا ہے۔ اسی نے ان کو ساتھ لے کر ہنگامہ برپا کروایا تھا۔ ابو حذیفہ کی اس بات پر عمرو سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحوں کے بعد بولا، آپ کی یہ بات مجھے درست معلوم ہوتی ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے دوست ابن سلامہ کے ہمراہ چند اجنبی دیکھے تھے۔ وہ مجھے مشکوک معلوم ہوتے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں ابن سلامہ سے پوچھا تھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے ان کے پاس آئی ہیں، جس پر اس نے انہیں شام کے سوداگر بتایا تھا۔ اس کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ میں ابن سلامہ سے دوبارہ نہ مل سکا، اور نہ ہی اس نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی۔ جس روز ہنگامہ ہوا میں نے ان دونوں کو ہجوم میں کھڑے دیکھا۔ ان کے نزدیک سعد بھی کھڑا تھا، مگر ابن سلامہ ان کے نزدیک یا ادھر ادھر موجود نہیں تھا۔ ابو حذیفہ لمبی ہوں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، ہمیں ابن سلامہ سے ملنا ہوگا اور اس سازش کی پوری چھان بین کرنی ہوگی۔ آپ نے درست فرمایا، چلیے ہم ابھی اور اسی وقت ابن سلامہ سے مل کر آتے ہیں۔ چنانچہ ابو حذیفہ نے اس بات سے اتفاق کیا اور عمرو عیار کے ہمراہ ابن سلامہ کے گھر کی جانب چل پڑا۔ جب وہ ابن سلامہ کے گھر پہنچے تو اسے سنسان اور ویران پایا۔ کوئی بھی شخص اس کے گھر میں موجود نہ تھا۔ عمرو بڑا حیران ہوا۔ اس نے ابن سلامہ کو کئی آوازیں دیں، مگر کسی نے بھی اس کی آواز کا جواب نہ دیا۔ ابو حذیفہ بولا، معلوم ہوتا ہے کہ ابن سلامہ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے بھی کسی ایسی ہی بات کا احساس ہو رہا ہے۔ عمرو کی بات کے بعد دونوں نے کمروں میں گھومنا اور دیکھنا شروع کر دیا۔ مکان کے چاروں کمروں میں کوئی شے بھی ترتیب سے نہیں پڑی ہوئی تھی۔ ہر شے ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ کمرے کے یہ حال دیکھ کر عمرو نے کہا، وہ لوگ ابن سلامہ کو زبردستی اپنے ہمراہ لے گئے ہیں۔ اگر یہ بات نہیں تو وہ اسے جان سے مار گئے ہیں۔ ابو حذیفہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، آؤ اب چل کر سعد سے ملتے ہیں، شاید اس سے کچھ سراغ مل جائے۔ ٹھیک ہے حضور، میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد جب دونوں باہر نکلنے لگے تو انہیں کچے فرش والا کمرہ دکھائی دیا۔ عمرو جلدی سے اس میں داخل ہوا اور اسے عجیب قسم کی بو کا احساس ہوا۔ ابو حذیفہ بھی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اسے بھی جب بو کا احساس ہوا تو وہ عمرو سے بولا، غالباً یہ کسی مردار کی بو ہے۔ پھر عمرو نے زمین کی جانب دیکھا تو اسے ایک سوراخ سے کیڑے نکلتے دکھائی دیے۔ عمرو نے کہا، میرے خیال میں ہمیں اس زمین کو کھود کر دیکھنا چاہیے۔ یقیناً اس زمین میں کسی کو دفن کیا گیا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ عمرو تم جاؤ اور جا کر چند سپاہیوں کو بلوا لاؤ۔ اس پر عمرو دوڑا ہوا گیا اور چند ہی منٹوں میں سپاہیوں کو لے کر ابو حذیفہ کے پاس پہنچ گیا۔ حاکم نے سپاہیوں کو دیکھتے ہی ان کو حکم دیا کہ وہ کمرے والی زمین کو کھود ڈالیں۔ حکم پاتے ہی سپاہیوں نے مختلف چیزوں سے زمین کھودنی شروع کر دی۔ چند لمحوں میں زمین کے اندر سے ابن سلامہ کا جبہ دکھائی دے گیا۔ عمرو نے فوراً سپاہیوں کو روکتے ہوئے کہا، یہاں ابن سلامہ کی لاش دفن ہے۔ بھاری چیزوں سے اب زمین کو کھودنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاتھوں سے مٹی کورید ڈالو۔ اس پر سپاہیوں نے ویسا ہی کرنا شروع کر دیا جیسا کہ عمرو نے ان کی ہدایت کی تھی۔ اب بو کا احساس شدت سے ہونے لگا، چنانچہ ابو حذیفہ اور عمرو نے اپنے اپنے ناک بند کر لیے۔ سپاہیوں نے بھی ایسا کر لیا۔ جب مٹی پوری طرح سے ہٹا دی گئی تو اس میں سے ابن سلامہ کے علاوہ سروا کی لاش بھی ملی۔ عمرو اور ابو حذیفہ ان دونوں کی لاشیں دیکھ کر بڑے حیران اور پریشان ہوئے۔ سبھی لوگ ابو حذیفہ کے حکم پر کمرے سے باہر آ گئے۔ پھر ابو حذیفہ نے عمرو سے پوچھا، اب تمہارا کیا خیال ہے عمرو؟ عمرو نے جواب دیا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان دونوں کو انہی لوگوں نے قتل کیا ہے جنہیں ابن سلامہ نے مجھے شام کے سوداگر بتایا تھا، اور وہ سوداگر نہیں بلکہ یہودی تھے۔ ہمیں اس سلسلہ میں سعد سے ملنا ہوگا۔ وہ یقینی طور پر ان لعینوں کی کارکردگیوں سے آگاہ ہوگا۔ یہ قتل بلا وجہ نہیں ہوئے، ضرور اس میں کوئی اور سازش ہے۔ پھر عمرو نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، جس عورت کی لاش نکلی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے اس عورت کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ چونکہ سروا کی لاش زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی، اس لیے عمرو کا خدشہ درست تھا کہ اس نے پہلے بھی اس عورت کو کہیں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا تھا؟ ابو حذیفہ کے پوچھنے پر عمرو نے مزید سوچتے ہوئے جواب دیا، ہاں یاد آیا حضور، یہ عورت ایک بار میمونہ سے ملنے میرے گھر آئی تھی۔ کیا یہ عورت میمونہ سے ملی تھی؟ جی ہاں، اس نے ملاقات کی تھی، لیکن جب گھر سے نکلی تو میرے غلام نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، میں نے نہیں۔ پھر تو میمونہ بھی اس عورت کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتی ہوگی۔ یقیناً جانتی ہوگی، وہ اللہ کی نیک بندی، اسے پہلی نظر میں ہی پہچان گئی ہوگی کہ یہ کون ہے۔ ہم میمونہ سے بعد میں مل کر اس سے صورتحال معلوم کر لیں گے، پہلے ہمیں سعد سے ملنا ہوگا۔ ضرور چلیے، مگر چلنے سے پہلے آپ سپاہیوں کو حکم دے دیں کہ وہ ان دونوں کی لاشوں کو پائیں باغ میں دفن کر دیں۔ عمرو کی اس بات پر ابو حذیفہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں کی لاشوں کو دفن کر کے گھر کو مکفل کر کے چلے جائیں۔ اس کے بعد دونوں سعد سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ سعد نے جب ابو حذیفہ حاکم بصرہ کو اپنے دروازے پر دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس کی خیر نہیں۔ حاکم کو ساری بات کا علم ہو گیا ہے، اس لیے جب ابو حذیفہ نے اس کے ساتھ تفصیل سے بات کرنے کے بعد
ان دونوں اجنبیوں کے بارے میں دریافت کیا تو سعد نے جھوٹ نہ بولا۔ اس کے ساتھ ہرزل اور شلوم نے جو برتاؤ کیا تھا اور جس بات کا مشورہ دیا وہ اس نے بیان کر دیا۔ پھر ابو حذیفہ نے شفقت کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سعد، ہم تمہاری اس حق گوئی پر بے حد خوش ہوئے ہیں۔ ہم تمہیں کوئی سزا نہیں دیں گے، مگر ہم تمہیں اتنی بات بتائے دیتے ہیں کہ وہ دونوں یہودی تھے، مسلمانوں کے مابین نفرت کی آگ بھڑکانے کی خاطر بصرہ میں وارد ہوئے تھے۔ اگر وہ لوگ دوبارہ تمہارے پاس آئیں تو ہمیں ضرور اطلاع کرنا، ہم تمہارے مشکور ہوں گے۔ حضور، آپ فکر نہ کریں، آپ نے جس وسیع القلبی سے کام لیا ہے تو اس پر میرا بھی فرض ہے کہ وہ پاجی جب بھی دوبارہ میرے پاس آئیں میں آپ کو فوراً اطلاع کر دوں۔ سعد کی اس بات کو عمرو اور ابو حذیفہ دونوں نے سراہا۔ اس کے بعد وہ میمونہ سے ملنے کے لیے عمرو کے گھر کی جانب چل پڑے، لیکن جب انہیں خیال آیا کہ میمونہ 3 دنوں سے پہلے نہیں مل سکتی تو ابو حذیفہ اس سے یہ کہہ کر رخصت ہو گیا کہ وہ ٹھیک آج سے چوتھے روز عمرو کے گھر آئے گا اور میمونہ سے ملاقات کرے گا۔ چوتھے روز ابو حذیفہ میمونہ سے ملنے کی خاطر عمرو کے گھر پہنچا تو اس نے عمرو کو اپنا منتظر پایا۔ عمرو نے ابو حذیفہ کا استقبال کرتے ہوئے اسے بڑے ادب سے اپنے کمرے میں جا بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی بلقیس میمونہ کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میمونہ کے صاف و شفاف چہرے سے ایسا وقار اور نور برس رہا تھا کہ ابو حذیفہ اس سے ایسا متاثر ہوا کہ وہ ادب سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حالانکہ میمونہ کی عمر اس کی بیٹی سے بھی کم تھی۔ میمونہ نے ادب کے ساتھ ابو حذیفہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں اور حاکم وقت بھی ہیں، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں آپ کا ادب کروں۔ تقویٰ میں بے مثال اور خداوند حقیقی پر توکل رکھنے والے انسان کا ادب ضروری ہے، اس میں کسی چھوٹے بڑے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، تم تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ہو۔ میمونہ سر جھکائے ہوئے بولی، صرف خدا کی ذاتی تعریف کے قابل ہے اور کوئی نہیں، بے شک وہی قادر مطلق ہے۔ ابو حذیفہ اتنا کہنے کے بعد چپ ہو گیا۔ پھر عمرو بولا، میں نے ابھی تک میمونہ بیٹی سے کوئی بات نہیں کی، میں نے سوچا تھا کہ آپ کے آنے پر ہی کھل کر بات ہو سکے گی۔ شہزادی بلقیس نے کہا، مگر میری بیٹی سے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے اس کی دل شکنی ہو۔ اس پر میمونہ نے شہزادی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ میری ماں ہیں، عظیم اور قابل احترام ماں۔ میں نے دین اور خدا کے بارے میں جو کچھ بھی جانا ہے آپ کی بدولت جانا ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے راستہ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اگر کوئی دل شکنی کی بات کرے تو اس کا برا منایا جائے۔ میں بڑے حوصلہ سے حاکم وقت کی باتیں سنوں گی۔ ابو حذیفہ بولا، ہم نے اپنی بیٹی سے ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ جس سے اس کی دل شکنی ہو، صرف یہ پوچھنا ہے کہ ایک دفعہ اسے ایک عورت آ کر ملی تھی، کیا اس نے کوئی عطا پتہ اپنا بتایا تھا؟ پھر عمرو نے میمونہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیٹی وہی ایک عورت تھی جو تمہیں تنہا ملنے آئی تھی، ورنہ اس سے قبل اور بعد میں کوئی بھی تنہا عورت تم سے ملنے نہیں آئی۔ میمونہ مسلسل سر جھکائے ہوئے بولی، انسان دوسروں کے ساتھ جو برائی کرتا ہے اسے تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنے ساتھ برائی کر لیتا ہے اسے خدا کے سوا اور کوئی معاف نہیں کر سکتا، وہ اپنے کیے کی سزا پا کر رہتا ہے۔ وہ عورت اپنی جھولی میں میرے لیے کانٹے لے کر آئی تھی، مگر خدا کی ذات نے اس کی جھولی پھولوں سے بھر دی۔ وہ اپنی برائی ختم کر کے اچھائیوں کے ساتھ الوداع ہوئی۔ پھر بھی میری بیٹی، اس نے تمہیں اپنا کوئی عطا پتہ تو بتایا ہوگا۔ دشمن کبھی عطا پتہ نہیں بتاتے، مگر ان کے چہرے کی خباثت سب کچھ ظاہر کر دیتی ہے۔ وہ ان بھیڑیوں کی نسل سے تعلق رکھنے والی عورت تھی جو آج بھی رات کے اندھیروں میں مسلمانوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بین کرتے اور نحوست پھیلاتے رہتے ہیں۔ خدا سے دعا کریں کہ وہ مسلمانوں کو ان بھیڑیوں سے محفوظ رکھے۔ اتنا کہنے کے بعد میمونہ خاموش ہوئی تو ابو حذیفہ بولے، میں سمجھ گیا کہ وہ کون عورت تھی، واقعی اس نے اپنے کیے کی سزا پائی ہے، مگر جب اس کا ضمیر بیدار ہوا تو اسے سزا سے دوچار ہونا پڑا۔ اسے خدا کی حکمت سمجھیے، کیونکہ وہی دلوں کا حال جاننے والا ہے اور اسی کے پاس اعمال کا ترازو ہے۔ میمونہ کی اس بات پر عمرو نے کہا، بیٹی اللہ تمہیں سلامت رکھے، ہم نے جو کچھ جاننا تھا وہ جان لیا ہے، اس سے بڑھ کر ہم نے کچھ نہیں جاننا۔ میمونہ نے کہا، خدا سے ہر وقت رحم اور کرم مانگیے، وہ انسان کو کسی امتحان میں نہ ڈال دے۔ اگر وہ انسان کو کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے تو انسان کے لیے ثابت قدم رہنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کی رحمت کے سوا کوئی بھی اسے مشکلات سے نکال نہیں سکتا۔ ابو حذیفہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، بیٹی تمہاری باتوں سے میرا ذہن روشن ہو گیا ہے، دل کی تاریکی دور ہو کر رہ گئی ہے۔ میں اپنی قوم اور ملک کے بارے میں بہتر سے بہتر کام کروں گا، کسی کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی کسی ظالم کو مظلوم پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دوں گا۔ میں تمہارے کردار سے بے حد متاثر ہوا ہوں، اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ میمونہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ابو حذیفہ کی بات سن کر بولی، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہا کریں، وہ بھی ہمارے دین کے بھائی ہیں۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے یا ان سے نفرت کرنے لگیں گے تو ہم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تم بالکل بجا کہتی ہو بیٹی،
اس وقت بدبخت یہودی نسل مسلمانوں پر یلغار کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ایسے وقت پر مسلمانوں کے درمیان اتفاق و محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عمرو نے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ ہم ایسا ہی کام کریں گے کہ جن سے مسلمانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اتفاق اور محبت پیدا ہو۔ اس کے بعد ابو حذیفہ نے چلنے کی اجازت طلب کی، پھر وہ عمرو کے ہمراہ اس کے مکان سے باہر آ گیا۔ شہزادی بلقیس جو ابھی تک میمونہ کے پاس بیٹھی تھی، عمرو اور ابو حذیفہ کے چلے جانے کے بعد میمونہ سے بولی، بیٹی تم نے خدا کی محبت میں اپنے آپ کو اس قدر غرق کر لیا ہے کہ اپنے فرائض کو بھی فراموش کر دیا ہے۔ ہم صرف تمہیں دیکھ دیکھ کر جی رہے ہیں، اور یہی دھڑکا ہر وقت دل کو لگا رہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ امی جان، آپ میری جانب سے کیوں اتنی فکر مند رہتی ہیں؟ میرا مولا مجھے مایوس نہیں کرے گا، اس کا فضل ہر وقت میرے ہمراہ رہے گا۔ رہی اس کی محبت تو اس چنگاری کو آپ نے میرے دل میں بھڑکایا تھا۔ آپ ہی کی نصیحت نے مجھے خداوند تعالیٰ کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب پھر کہہ دیتی ہوں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت آپ نے ڈالی تھی، اس لیے اب میں اپنے راستے سے کیسے ہٹ سکتی ہوں؟ رہی فرائض کی بات، تو میں اپنے فرائض پوری طرح سے ادا کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نے جو کچھ مجھے سکھایا ہے اسے میں پوری طرح سے ادا کر رہی ہوں۔ اپنی محبت کے فرض میں کوئی کوتاہی نہیں برت رہی۔ شہزادی بلقیس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، تمہاری یہ سب باتیں درست ہیں، مگر بیٹی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی نیک صالح مرد سے شادی کر لو تاکہ ہماری خواہشات کی تکمیل ہو۔ شہزادی بلقیس کی اس بات پر میمونہ نے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے شہزادی کو جواب دیا، آپ ایسی باتیں پہلے بھی مجھ سے کر چکی ہیں اور میں اس کا جواب بھی دے چکی ہوں۔ میرے دل میں اب خدا کے سوا کسی اور کی محبت سما نہیں سکتی۔ مجھے اس کے فرائض ہی سے فرصت نہیں، کسی اور کے فرائض کیا ادا کروں گی؟ پھر جس خدا نے میری بے نور آنکھوں کو نور بخشا تھا، میں خود کو اس کے بے پایا نور میں سمو دینا چاہتی ہوں۔ میں آپ کی خواہشات کا احترام کرتی ہوں، مگر میرے دل کی اس خواہش کا کون احترام کرے گا جو ہر وقت خدا کو پانے کے لیے بے قرار رہتا ہے؟ اتنا کہنے کے بعد میمونہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ شہزادی اس کی اس حالت سے بے چین ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میمونہ کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس کے اپنے آنسو بھی بہہ نکلے۔ ہرزل اور شلوم بصرہ سے فرار ہونے کے بعد بڑی مشکل سے اپنی بستی لوہیی میں داخل ہوئے۔ جب وہ دونوں ہنوک کے سامنے پہنچے تو ہنوک نے ان کے ہمراہ سروا کو نہ پا کر سب سے پہلے ان سے سروا ہی کے بارے میں دریافت کیا، جس پر ہرزل نے اسے بتایا کہ اس نے ان سے غداری کی تھی، جس کی وجہ سے اسے جان سے مار دیا گیا۔ اس پر ہنوک نے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، جس خون میں ملاوٹ ہو جائے اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ پھر ہنوک نے ہرزل سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم لوگ اپنے ارادوں میں کامیاب واپس لوٹے ہو؟ جی نہیں، ہرزل نے بڑی بے باکی سے جواب دیا۔ دولت کے لالچ میں بے شمار مسلمانوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم نے ان سے جو کچھ کہا انہوں نے وہی کیا، خوب شہر میں ہنگامہ برپا کیا، لوگوں کو جان سے مارا اور مکانوں کو آگ بھی لگائی۔ اتنا کہنے کے بعد ہرزل چپ ہوا تو ہنوک نے بے چین ہوتے ہوئے اس سے پوچھا، تو پھر ان باتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جس کا ہمیں خدشہ تھا۔ جب قتل و غارت کا بازار گرم ہوا تو اسی وقت میمونہ بازار میں آ گئی اور اس نے لوگوں کے درمیان پہنچ کر کچھ ایسی باتیں کی کہ لوگوں کے ہاتھوں سے ہر قسم کے ہتھیار گر پڑے، ہر کسی کا جوش ٹھنڈا ہو کر رہ گیا، سبھی ایک دوسرے کی جانب شرمسار نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس کی باتوں میں کچھ ایسا جادو تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ ہنگامہ ناکام ہو گیا۔ یہ نہ کہو بلکہ تم لوگ ناکام ہو کر رہ گئے، ہنوک غصے کے ساتھ بولا۔ اس 2 ٹکے کی چھوکری میں کوئی خوبی نہیں ہے، صرف وہ سحر کرنا جانتی ہے، ہرزل نے کہا۔ اس نے ساری گفتگو اپنے دینی عقائد کے ساتھ کی اور اسی بات سے لوگوں کو متاثر کیا۔ ہنوک نے قدرے چلاتے ہوئے جواب دیا، کیا بکواس ہے، کیسے عقائد، کیسا دین؟ مسلمانوں کے دین کی بات کرتے ہو؟ ان کا دین ہے ہی کیا ہرزل؟ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو اس کے خاندان سمیت شہید کر ڈالا تھا، ننھے بچوں پر تیر چلا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پیروکار نہیں ہیں جن کے بارے میں انہوں نے تلقین کی تھی اور پیروی کرنے کو کہا تھا۔ یاد رکھو، مسلمانوں کا کوئی دین نہیں، اس لیے میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میمونہ نے اپنے دین کی زبان میں لوگوں کو متاثر کیا ہوگا۔ صرف تم لوگ متاثر ہوئے ہو یا وہ کمزور دل عورت سروا متاثر ہوئی جس نے اس سے ملنے کے باوجود عظیم تر اسرائیل کے لیے اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنایا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کا انتخاب کر کے اچھی سوجھ بوجھ کا ثبوت نہیں دیا، لیکن اب ہمیں میمونہ کے باپ کا انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ پولس اسے میرے پاس لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہرزل بولا،
ہمیں افسوس ہے ربی، ہم کامیاب نہ ہو سکے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر دوبارہ ہمیں بصرہ جانے کا موقع ملا تو ہم ضرور کامیاب واپس لوٹیں گے۔ ہم میمونہ کو جان سے مارنے کے بعد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حنوک نے اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، نہیں ہرزل، نہیں، تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ اب اگر تم چاہو بھی تو میمونہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مسلمان جس کسی کو اپنا رہنما مان لیتے ہیں تو اس کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہوں گے، اس لیے تمہارا بصرہ جا کر میمونہ پر اوچھا وار کرنا کوئی دانش مندی نہیں۔ تم لوگ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، پولیس کے آنے پر جو میں تم لوگوں سے کہوں گا وہی تم کو کرنا ہوگا۔ اب تم جاؤ اور مجھے کچھ سوچنے دو۔ اتنا کہنے کے بعد حنوک نے اپنا رخ دیوار کی جانب کر لیا، جس پر 6 کونوں والا ستارہ اس کے قومی نشان کی حیثیت سے لٹک رہا تھا۔ ہرزل اور شلوم ربی کو سلام کرنے کے بعد اس کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ پولیس اپنے 2 ساتھیوں سمیت روم کے اس شہر میں جا پہنچا جس کے باشندے رومی اپنے پرانے مذہب پر قائم تھے اور جنہوں نے ابھی تک عیسائیت کو قبول نہیں کیا تھا، اور وہ لوگ عیسائیت کے سخت مخالف تھے۔ ان لوگوں کے درمیان اب بھی جوپیٹر دیوتا، کیوپڈ، مرکری، اپالو دیوتا، وینس دیوی کی عبادتیں ہوتی تھیں۔ ان کے بڑے بڑے مندر اب بھی قائم تھے۔ اس شہر کے علاوہ ایک اور بھی شہر رومیوں کی اکثریت کا تھا۔ دونوں شہروں کے رومی عیسائیوں اور مسلمانوں سے نبرد آزما تھے۔ ان کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی، کبھی عیسائیوں یا مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا اور کبھی رومیوں کا، مگر قطعی فتح کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ڈٹا ہوا تھا، مگر رومیوں کو اس بات کا احساس ضرور ہوتا رہتا کہ کبھی نہ کبھی انہیں عیسائیت کے ہاتھوں شکست ہو کر رہے گی، کیونکہ وہ لوگ پوری قوت سے ان کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسی بنا پر جب کبھی عیسائی انہیں مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے بلاتے، وہ فوراً ان کی مدد کے لیے جا پہنچتے اور ڈٹ کر لڑتے، مگر فتح اور شکست کی صورت میں دونوں گروہ اپنے اپنے شہروں میں واپس چلے آتے۔ شکست کی صورت میں مسلمانوں سے کوئی معاہدہ وغیرہ ہوتا تو دونوں گروہ مل کر اسے پورا کرتے۔ پولس اور اس کے دونوں ساتھی عیسائیوں کے روپ میں رومیوں کے شہر میں وارد ہوئے تھے۔ گو رومی عیسائیوں سے سخت نفرت کرتے تھے اور یہ بات برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کے شہروں میں عیسائی اپنی مرضی سے گھومتے پھریں، لیکن پچھلے دنوں رومیوں اور عیسائیوں نے مل کر مسلمانوں کو شکست دی تھی، اس لیے اب ان کے شہروں میں عیسائیوں سے کم نفرت کی جاتی تھی۔ اس لیے جب پولس اور اس کے ساتھی رومی شہر میں وارد ہوئے تو رومیوں نے ان سے کوئی باز پرس نہ کی، مگر پولس اور اس کے ساتھیوں کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو صرف میمونہ کی باپ کی تلاش میں فکر مند تھے۔ انہیں کوئی ایسا ڈبکا آدمی نہیں مل رہا تھا کہ جس سے وہ میمونہ کے باپ کے بارے میں پوچھتے۔ جب شام ہونے کو قریب آئی تو وہ رومی دیوتا جوپیٹر کے مندر کے پاس ایک سرائے میں جا پہنچے۔ جب وہ سرائے کے مالک کے پاس پہنچے تو سرائے کا مالک انہیں دیکھ کر بولا، مسافرو، اس سرائے میں کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کہیں اور چلے جائیں تو بہتر ہوگا۔ پولس بڑے ادب سے کہنے لگا، ہم خداوند جوپیٹر کی خاطر آپ سے رات بسر کرنے کی جگہ مانگتے ہیں۔ صبح ہونے سے قبل ہی ہم آپ کی سرائے سے چل نکلیں گے، مگر آپ لوگ یہاں آئے کس لیے ہیں؟ پولس سرائے والے کی اس بات سے سمجھ گیا کہ اسے عیسائیوں سے سخت نفرت ہے۔ اگر یہ بات نہیں تو یہ ہمیں جاسوس سمجھتا ہے۔ اس پر پولس بولا، بھائی، ہم کوئی ایسے ویسے آدمی نہیں، آپ لوگوں کے دوست اور خیر خواہ ہیں۔ ہم آپ کے شہر میں محض اپنے پرانے دوست پرومی سے ملنے آئے ہیں۔ پرومی؟ سرائے والے نے حیرت سے پوچھا، کون پرومی؟ پولس نے جواب دینے سے پہلے اپنے دونوں ساتھیوں کی جانب دیکھا، پھر سرائے والے سے کہنے لگا، وہی پرومی جس کی ایک بیٹی نے بے دینوں کا مذہب قبول کر لیا تھا۔ پولس کی اس بات پر سرائے والے نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، مجھے اس وقت کوئی بات یاد نہیں آ رہی، مگر تم نے ایک رومی کا نام لیا ہے اور اسے اپنا دوست بھی ظاہر کیا ہے، اس لیے تم لوگ سرائے میں ایک رات کے لیے ٹھہر سکتے ہو۔ میں تم لوگوں کو اپنا کمرہ دے دوں گا کیونکہ سرائے میں کہیں جگہ نہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کا نام؟ میرا نام میڈاس ہے، وہ میڈاس نہیں جس نے ایک بار دیوتا کے حضور دعا کی تھی کہ وہ جس شے کو بھی چھوئے وہ سونا ہو جائے، مگر جلدی اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ وہ فرنگیا کا بادشاہ تھا، مگر میں سرائے کا مالک ہوں، صرف ایک سرائے کا۔ اس پر پولس اور اس کے ساتھیوں نے زوردار کہا مارا۔ اس کے بعد میڈاس ان تینوں کو اپنے کمرے میں لے گیا اور وہیں انہیں آرام کرنے کے لیے کہا۔ سورج نکلنے سے قبل ہی میڈاس پولس کے پاس پہنچ گیا اور اسے پرومی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، یوں تو اس شہر میں کئی پرومی نام کے آدمی ہیں، مگر جس پرومی کا تم نے ذکر کیا ہے وہ اس شہر میں نہیں رہتا، وہ اس سے اگلے شہر میں رہتا ہے جو بالکل دریا کے کنارے واقع ہے۔ کیا تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ وہی پرومی ہے جس کی بیٹی ایک غلام کے ساتھ فرار ہو گئی تھی؟ مجھے تفصیل کا کوئی علم نہیں، لیکن جب تم لوگوں سے فارغ ہونے کے بعد میں دیوی کے مندر میں گیا
تو وہاں مجھے اگلے شہر کا ایک ایسا آدمی مل گیا جو پرومی اور اس کی بیٹی کو جانتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ پرومی کا غلام آکٹن، جو بڑا بہادر اور دلیر انسان تھا، سیفو کو لے کر بھاگ گیا تھا، مگر اس شخص کی معلومات کے مطابق پرومی نے ان دونوں کو مروا ڈالا تھا۔ پولیس اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، یہ وہی پرومی ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اسی سے ہم نے ملنا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد پولیس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ فوراً اگلے شہر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر میڈاس نے ان سے کہا، اگر آپ پرومی کا مکان تلاش کرنے میں دقت محسوس کریں تو میں اس آدمی کو آپ کے ہمراہ روانہ کر سکتا ہوں جس نے مجھے پرومی کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ کیا پرومی ایک گمنام اور انتہائی غریب انسان ہے؟ پولیس کے پوچھنے پر میڈاس نے جواب دیا، نہیں میرے دوست، نہیں، وہ اپنے شہر کا ایک معزز انسان ہے اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، تو پھر ہمارے لیے اس کو پا لینا کوئی مشکل امر نہیں۔ پولیس نے اتنا کہنے کے بعد میڈاس کی ہتھیلی پر چند سکے رکھے اور اپنے ساتھیوں سمیت سرائے سے باہر نکل گیا۔ جب یہ تینوں یہودی پرومی کے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک شخص سے پرومی کا پتہ پوچھا۔ وہ انہیں فوراً اس کے مکان پر لے گیا۔ پھر پولیس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک غلام نے دروازہ کھولتے ہوئے اس سے پوچھا، آپ نے کس سے ملنا ہے؟ پرومی صاحب سے۔ کون پرومی؟ جن کا تعلق شاہی خاندان سے ہے اور جن کی ایک بیٹی سیفو بھی ہے۔ پولیس کی اس بات پر غلام نے غور سے اس کی جانب دیکھا، پھر دروازہ بند کر کے غائب ہو گیا۔ پولیس اور اس کے ساتھی حیران رہ گئے کہ اس غلام کو ہوا کیا ہے، کوئی جواب دیے بغیر ہی غائب ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد اسی غلام نے پھر دروازہ کھولتے ہوئے پولیس اور اس کے ساتھیوں کو اندر آنے کو کہا۔ تینوں یہودی مکان کے اندر داخل ہوئے تو غلام انہیں لے کر ایک کھلے اور شاندار کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں مختلف دیوی دیوتاؤں کے بت رکھے تھے۔ وسط میں کچھ جگہ چھوڑ کر چاروں طرف آبنوس کے بنے ہوئے تخت پوش تھے جن پر شاندار قالین بچھے ہوئے تھے اور ان قالینوں پر منقش گول تکیے پڑے تھے۔ پولیس اور اس کے ساتھی ایک ہی تخت پوش پر جا بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پرومی کمرے میں داخل ہوا۔ گو وہ بوڑھا اور کمزور دکھائی دے رہا تھا، مگر رومیو جیسی کرختگی اور تکبر اب بھی اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ وہ ان کے مقابل والے تخت پوش پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا آپ لوگ شراب پینا پسند کریں گے؟ اس پر تینوں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر پولیس پرومی سے بولا، ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آئی ہیں۔ پولیس کی اس بات سے پرومی کے چہرے پر سے کسی قسم کی حیرت یا خوشی ظاہر نہ ہوئی۔ اس نے بڑے سکون سے پوچھا، کس قسم کی خوشخبری؟ کیا آپ کو کچھ اپنی بیٹی سیفو کے بارے میں علم ہے؟ سیفو کے ذکر پر پرومی کچھ چونکا۔ وہ کچھ پریشان سا ہو گیا کہ یہ لوگ اسے کیسی بات کر رہی ہیں، لیکن اس نے جلد ہی اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے اور سیفو کا حال جاننے کی خاطر ان سے کہا، ہاں کیا ہوا اسے؟ پولیس نے جواب دیا، وہ بصرہ میں میمونہ کے نام سے امرو یار نامی ایک شخص کے گھر میں رہ رہی ہے اور بازاروں میں پہنچ کر رومیوں کے خلاف تقریریں کرتی رہتی ہے۔ کیا وہ اندھی ہے؟ پرومی کے پوچھنے پر پولیس بولا، جی نہیں، اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، وہ تندرست ہے، بڑی باوقار اور خوبصورت ہے۔ وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شاید آپ کو علم نہیں کہ جو غلام آکٹن کے نام سے آپ کے پاس تھا وہ اسی امرو یار کا بیٹا حسیب تھا۔ وہی تو سیفو کو لے کر فرار ہوا تھا، مگر خود تو وہ کسی جادوگر کے ہاتھوں مارا گیا۔ مگر سیفو اس کی ماں کے ہتھے چڑھ گئی جو اسے لے کر بصرہ چلی آئی۔ اسی وجہ سے وہ بصرہ میں ہے۔ اس نے ان کا مذہب بھی قبول کر لیا ہے اور انہی کے مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اتنے میں غلام نے کمرے میں داخل ہو کر مہمانوں کے آگے کچھ پھل رکھے اور اس کے ساتھ ہی اپنے آقا پرومی کے آگے بھی پھل رکھے۔ پرومی نے انگور کے گچھے سے ایک انگور توڑا، پھر اسے منہ میں رکھتے ہوئے بولا، آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے، لیکن یہ درست ہے کہ میرا غلام آکٹن مسلمان تھا اور اس نے سیفو کو بہکا کر اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے دونوں کی آنکھوں میں دہکتی ہوئی سلائیاں پھروا کر انہیں ایسے ویرانے میں جا چھوڑا جہاں سے وہ زندہ کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میری اطلاع کے مطابق وہ دونوں مر کھپ چکی ہیں۔ اگر سیفو زندہ ہوتی تو مجھے اس بات کی اطلاع کب کی مل گئی ہوتی اور میں اسے واپس بھی لے آتا، کیونکہ اس کی جدائی کا غم آج بھی مجھے دیمک کی مانند چاٹ رہا ہے۔ پولیس کچھ حیران ہوتے ہوئے بولا، آپ نے یہ عجیب بات ہمیں سنا ڈالی، مگر حضور ہماری بات بھی جھوٹ نہیں۔ ہمیں یہ ساری بات امرو یار کے ایک دوست ابن سلامہ نے بتائی تھی اور آپ کا بھی پتہ اسی نے دیا تھا۔ تعجب ہے۔ پرومی نے ایک اور انگور کا دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، اگر تمہاری بات میں مان بھی لوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیفو جسے میں نے اندھا کر دیا تھا پھر سے اسے آنکھیں مل گئی ہوں؟ پولیس نے کہا، حضور شاید آپ کو علم نہیں کہ مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے ساحر پیدا ہو چکی ہیں، شاید کسی ساحر نے اس کی آنکھیں درست کر دی ہوں۔ اس پر پرومی سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، یقین تو نہیں آتا، ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہو گئی ہو،
لیکن آپ لوگوں کو اس بات سے کیوں دلچسپی ہے؟ آپ تو عیسائی ہیں، اور عیسائیوں کو رومیوں کی طرح مسلمانوں سے سخت نفرت ہے۔ پھر آپ ان کے شہر بصرہ کیسے جا پہنچے؟ پولیس نے جواب دیا، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو ہم آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کریں۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے آپ کی کوئی بات بھی ناگوار نہیں گزرے گی۔ اگر گزری بھی تو میں غصے کا اظہار نہیں کروں گا۔ پرومی کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعد پولیس نے کہا، دراصل ہم لوگ عیسائی نہیں یہودی ہیں، خداوند خدا کے پیارے اور عظیم تر اسرائیل کے خیر خواہ اور بانی۔ ہم نے یہ روپ محض آپ تک پہنچنے کے لیے اختیار کر رکھا ہے۔ یہودی؟ پرومی کے چہرے پر سے کچھ نفرت عیاں ہوئی تو پولیس جلدی سے بولا، مگر ہم یہاں آپ کے دشمن نہیں بلکہ دوست بن کر آئی ہیں، آپ کی مدد کرنا چاہتی ہیں، آپ کی بیٹی آپ کو دلانا چاہتی ہیں۔ پرومی نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ بولا، یہودی تو مسلمانوں کی خیر خواہ ہیں، قدم قدم پر مسلمانوں کی مدد کر رہی ہیں، اس لیے جو بھی یہودی عیسائیوں کے ہتھے لگتے ہیں وہ انہیں غلام بنا لیتی ہیں اور پھر انہیں ہمارے شہروں میں آ کر فروخت بھی کر دیتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسائی ہمارے سخت دشمن ہیں۔ جس طرح عیسائی ہمارے دشمن ہیں اسی طرح مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ ہم ان کے نہ خیر خواہ ہیں اور نہ ہی کسی معاملہ میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے شہروں کو ہتھیار رکھا ہے، ہماری زمینوں پر قبضہ کر کے ہمیں بے دخل کر رکھا ہے، اس لیے ہم ان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور آپ بھی اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ہم عیسائیوں سے زیادہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ پرومی کے آگے غلام نے شراب بھی لا کر رکھ دی۔ اس پر پرومی شراب کا ایک جام پیتے ہوئے بولا، ہمارے لیے عیسائی، یہودی اور مسلمان ایک ہی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک طاقتور ہو جاتا ہے تو ہمارے شہروں پر چڑھ دوڑتا ہے، اس لیے ہم تینوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودی آج کل طاقتور نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے قبضہ میں کوئی ملک ہے، لیکن عیسائیوں اور مسلمانوں کے پاس ملک ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ وہ ہمیں سخت تنگ کرتی ہیں، ان کی بدولت ہمارے دیوی دیوتاؤں کو سخت اذیتیں اور مصیبتیں برداشت کرنا پڑی ہیں، مگر جوپیٹر کی قسم ہم ان کو عبرتناک شکست دے کر رہیں گے۔ پولیس نے کہا، آپ کی اس بات سے ہمارے دل خوش ہو گئی ہیں۔ اب آپ ہمارے بارے میں اپنے دل سے ہر طرح کی میل اور کدورت نکال دیں، ہمیں اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھیں اور ہمارے ساتھ چل کر اپنی بیٹی سیفو کو حاصل کریں۔ گو وہ خوشی کے ساتھ آپ کے ہمراہ چلنے پر رضامند تو نہ ہوگی، مگر ہم سازش اور چالاکی سے اسے آپ کے حوالے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پولیس کی اس بات پر پرومی سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہی ہیں، کیونکہ ابھی تک اس کا ذہن یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا کہ سیفو کا اندھا پن دور ہو گیا ہے، وہ صحیح حالت میں زندہ ہے۔ پولیس نے جب اسے سوچتے ہوئے پایا تو وہ بولا، آپ کسی بات پر نہ سوچیں، ہم لوگ قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی بیٹی آپ کو دلا کر رہیں گے۔ پرومی نے جواب دیا، میرا دل تو نہیں مانتا کہ سیفو بصرہ میں موجود ہے۔ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ مجھے اپنے ہمراہ لے کر بخیر و عافیت واپس بھی بھیج دیں گے، کیونکہ عیسائیوں کے بقول یہودی بڑے ظالم اور مکار ہیں۔ پولیس کو پرومی کی اس بات پر غصہ تو بہت آیا، مگر اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، عیسائی بھی ہمارے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے کہ مسلمان، اس لیے ان کا ہمارے بارے میں ایسی رائے قائم کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ رہی بات آپ کی ضمانت کی، تو اس سلسلہ میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس دولت نہیں کہ ہم اسے آپ کے پاس رکھ دیں، اور نہ ہی آپ کے شہر میں ہمارے تعلقات کسی سے ہیں جو آپ کے پاس آ کر ہماری ضمانت دے دے گا۔ پرومی سوچ کر بولا، آپ کے یہ دونوں آدمی اس وقت تک میرے ہاں قید رہیں گے جب تک میں واپس لوٹ نہیں آتا، یہی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اس پر پولیس نے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا، پھر پرومی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اس بارے میں مجھے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا ہوگا۔ ایک یہودی جھٹ سے بولا، آپ کو ہم سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر پرومی ضمانت کے طور پر ہمیں اپنے ہاں رکھنے پر بضد ہے تو ہم رہنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو اپنے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ربی ہنوک شدت سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں گے۔ پولیس نے اپنے ساتھی کی بات پلے باندھی، پھر وہ پرومی سے بولا، اگر ہم نے آپ کی بیٹی سیفو آپ کے حوالے کر دی تو آپ اس کام کے عوض ہمیں کیا انعام دیں گے؟ پرومی نے ایک اور جام شراب کا اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہوئے کہا، اول تو وہ عورت جس کا تم ذکر کر رہے ہو سیفو نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ بات درست بھی ہو اور وہی عورت میری بیٹی سیفو ہوئی تو اس کی واپسی پر جو بھی آپ انعام طلب کریں گے وہ میں ادا کرنے کا پابند ہوں گا۔ پولیس کچھ کہنے لگا تو پرومی نے فوراً اسے روکتے ہوئے کہا، مگر اتنی بات یاد رہے کہ آپ لوگوں کا انعام جنس یا نقدی کی صورت میں ہونا چاہیے، کسی فرد کی صورت میں نہیں۔ پولیس کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن اس بات کا فیصلہ تو ہمارے ربی ہنوک ہی کر سکتے ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر انعام کا ذکر کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ پولیس نے جواب دیا، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ بات ختم ہو گئی اور جو کچھ طے ہونا تھا وہ بھی ہو گیا۔ پولیس کے دونوں ساتھیوں کو پرومی نے اپنے ہاں قید کر لیا، مگر اس کے ساتھ ہی غلاموں کو ہدایت کر دی کہ وہ ان دونوں کو اچھے سے اچھا کھانا دیں، کسی شے کی کمی نہ آنے دیں۔
مگر قید خانہ سے اس وقت رہا کریں جب وہ واپس ان کے درمیان آ پہنچے۔ پھر دوسرے دن پرومی جوپیٹر کے جس کے معنی آسمان کا باپ یا مالک کے ہیں مندر میں پہنچا۔ وہاں اس نے قربانی کی، پجاریوں کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد گھر واپس لوٹا، ایک پرچہ نویس کو بلوایا، اس سے اپنی وصیت لکھوائی۔ جب وہ لکھ چکا تو اس پر اپنی مہر ثبت کی، پھر وہ پولیس کے ہمراہ اس کی بستی کی جانب گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ چند دنوں کے طویل سفر کے بعد پولیس پرومی کو لے کر اپنی بستی میں جا پہنچا۔ جب ہنوک کو اس کے بارے میں اطلاع ملی تو اس نے پولیس کو کہلا بھیجا کہ وہ مہمان کو آرام کروانے کے بعد اس کے پاس لائے۔ جب وہ تازہ دم ہو کر اس سے ملے گا تو اچھے ذہن کے ساتھ اس سے بات کرے گا۔ چنانچہ پولیس نے ایسا ہی کیا۔ پرومی کو ایک شاندار مکان میں جا ٹھہرایا۔ آرام کرنے اور نہانے دھونے کے لیے اسے ہر شے مہیا کر دی گئی۔ اس کے بعد پولیس نے ہنوک کے پاس جا کر تفصیل سے اسے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو ہنوک اس سے بولا، ہماری قوم کے کسی بھی فرد کا تباہ ہو جانا ہمارے لیے عظیم نقصان کا باعث ہوگا۔ گو پرومی نے بڑی ہوشیاری اور چالاکی کا ثبوت دیا ہے، مگر ہم لوگ بھی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے۔ ہم پرومی کے ساتھ ایسا سودا کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے 2 آدمیوں کے علاوہ اور بھی بہت سے ہماری قوم کے افراد ہمیں واپس کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں یہ بات خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ بہت سے یہودی وہاں غلاموں کی زندگی بسر کر رہی ہیں، اور یہ غلامی انہیں عیسائیوں کی بدولت نصیب ہوئی ہے، جنہوں نے ہمارے دین کی تباہی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آخری کیل ٹھونکا تھا۔ ہم ان سے اپنی زیادتیوں کا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن مسلمانوں سے نپٹنے کے بعد جب ایک محاذ پر ہمیں فتح حاصل ہو جائے گی تو پھر ہم دوسرا محاذ بھی کھول لیں گے، اور خداوند خدا کی مدد سے ہم دوسرے محاذ پر بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ پھر دنیا کے ممالک پر عیسائیوں اور مسلمانوں کی بجائے ہماری حکومت ہوگی، صرف یہودیوں کی حکومت، عظیم تر اسرائیل کی حکومت۔ اس پر پولس بولا، خداوند خدا آپ کے نیک ارادوں کو تقویت دے۔ ہمیں وہ دن دیکھنا جلد نصیب ہو جس کے اجالے میں مسلمان اور عیسائی ہمارے محکوم بن کر زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ وہ دن کتنا عظیم اور پرکشش ہوگا۔ ہنوک نے اسے کہا، ہماری فتح کا سورج ضرور طلوع ہوگا، تم اس وقت جاؤ اور جا کر پرومی کا خیال کرو۔ اگر اس نے کھانے پینے کے بعد کچھ آرام بھی کر لیا ہے تو اسے لے کر فوراً میرے پاس چلے آؤ۔ بہت بہتر عظیم ربی، میں ابھی پرومی کو لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد پولس ہنوک کے کمرے سے باہر چلا آیا۔ پرومی کی طرف جاتے ہوئے اس نے چند سرحدی یہودیوں کو ایک شاہ سوار کو گھیرتے ہوئے دیکھا۔ پولس نے آگے بڑھ کر یہودیوں سے جب اس شاہ سوار کے بارے میں پوچھا تو ایک یہودی نے آگے بڑھ کر اسے بتایا، پولس یہ ایک مسلمان پیغمبر ہے، اس کے پاس شاہ یمن کے لیے ایک بڑا اہم پیغام ہے۔ کہاں ہے وہ پیغام؟ فوراً ایک دوسرے یہودی نے آگے بڑھ کر شاہ یمن کا پیغام پولس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ پیغام حاکم بصرہ نے اپنے اور عمر یار کے دستخطوں سے شاہ یمن کو روانہ کیا تھا، اور اس میں واضح طور پر تحریر تھا کہ یہودی پھر سے سازشوں میں مصروف ہو گئے ہیں اور آئے دن مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں پیش پیش بستی لوہیی کے صدوقی یہودی ہیں۔ یہ وہ بستی ہے جس کے عمر بن لوہیی نے عربوں میں بت پرستی کا رواج ڈالنے کی خاطر مختلف بت خانہ کعبہ میں لا رکھے تھے، اور یہ بستی یمن سے کچھ فاصلے پر ہے۔ اس لیے شاہ یمن کو چاہیے کہ اپنی فوجیں لے کر اس بستی پر چڑھائی کر دیں اور وہاں کے یہودیوں کو تہس نہس کر دیں، بلکہ اس بستی کا نام و نشان ہی مٹا دیں۔ اتنا کچھ لکھنے کے بعد نیچے حاکم بصرہ اور عمرو کے دستخط موجود تھے۔ پولس نے جب یہ پیغام پڑھ لیا تو اس کی بھویں تن گئیں۔ اس نے غضبناک نظروں سے شاہ سوار کی جانب دیکھا، پھر یہودی سے پوچھا، کس مردود کو کیسے اور کہاں سے پکڑا ہے؟ اس پر ایک یہودی نے پولس کو بتایا، جب اسے ہم نے اپنی بستی کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے آگے بڑھ کر اسے روکنا اور پوچھنا چاہا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور ہماری بستی کے پاس سے کیوں گزر رہا ہے۔ اس پر اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اپنا گھوڑا تیز کر دیا، جس پر ہم نے کمندے پھینک کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کی جیب سے یہ پیغام نکلا، جس پر ہم اسے گرفتار کر کے آپ کے پاس لے آئے۔ ہم اسے ربی ہنوک کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم سب میرے ہمراہ ربی کے پاس چلو۔ اس پر وہ لوگ پولس کی پیروی میں ربی ہنوک کی جانب چل پڑے۔ جب یہ لوگ ہنوک کے مکان کے نزدیک پہنچے تو پولس نے سب لوگوں کو باہر ہی ٹھہرنے اور رکنے کو کہا۔ اس کے بعد ایک یہودی کو لے کر ہنوک کے پاس جا پہنچا۔ اس کے سامنے پہنچتے ہی پولس نے وہ پیغام ہنوک کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ہنوک نے اس پیغام کو غور سے پڑھنے کے بعد کہا، چونٹی کے پر نکل آئے ہیں، کوئی بات نہیں، جلد ہی مسل دی جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد ہنوک نے اس پیغام کو حاصل کرنے کی تفصیل پوچھی، جس پر پولس نے جو کچھ دوسرے یہودیوں سے سنا تھا وہی سنا دیا۔ ہنوک کچھ دیر سوچ میں ڈوبا خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے پولس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، فوراً اور ابھی اس شاہ سوار کو مذبح خانے میں لے جا کر قتل کر ڈالو، اور پھر ٹھیک 6 دنوں کے بعد یہی پیغام
اپنے کسی آدمی کے مسلمان روپ میں بھیج کر شاہ یمن کو پہنچا دینا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں درست کہہ رہا ہوں۔ تم اس وقت جاؤ اور جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے اس پر عمل کرو۔ پولس نے کچھ کہنا چاہا مگر ہنوک نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے منع کر دیا۔ اس پر پولس یہودی کو لے کر باہر چلا گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ہنوک نے ہرزل اور شلوم کو اپنے پاس بلوا بھیجا۔ جب وہ دونوں آ گئے تو ہنوک نے ہرزل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، شاہ یمن ہماری بستی پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دینا چاہتا ہے۔ آپ کو اس بات کا کیسے پتا چلا؟ یہ خط پڑھو۔ ہنوک نے وہی خط ہرزل کو پڑھنے کے لیے دیا۔ جب وہ پڑھ چکا تو ہنوک سے بولا، یہ خط شاہ یمن تک پہنچنے کی بجائے آپ تک پہنچ گیا ہے۔ پھر شاہ یمن حملہ کیسے کر سکتا ہے جبکہ اسے یہ پیغام ملا ہی نہیں؟ مگر میں یہ پیغام اس تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ شاہ یمن کو عبرتناک شکست دینے کے لیے۔ اتنا کہنے کے بعد ہنوک چپ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کو کھولا، بستی کی جانب غور سے دیکھا، پھر مڑ کر ہرزل سے کہا، ہمارے لوگ کس قدر خوشحال ہیں، کیسے مزے سے زندگی بسر کر رہی ہیں۔ شاہ یمن ان کے امن و امان کو تباہ اور خوشحالی کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، مگر میں شاہ یمن کو برباد کر دوں گا۔ حملہ کرنے کی صورت میں اس کو عبرتناک شکست ہوگی۔ پھر ہنوک چیخ کر بولا، پوری بستی کے لوگوں کو اپنے ہمراہ لگا کر بستی کے ارد گرد چوڑی اور گہری خندق کھود دو، تاکہ جب شاہ یمن ہماری بستی پر حملہ کرنے کی خاطر آگے بڑھے تو وہ اپنے پورے لشکر سمیت خندق میں گر کر تباہ ہو جائے۔ خندق میں کثرت سے ببول کے کانٹے ڈال دیے جائیں۔ پھر جب اوپر سے ان پر تیروں کی بارش ہوگی تو ایک بھی آدمی زندہ نہ بچ سکے گا۔ شاہ یمن کا لشکر ایسے ہی تباہ ہوگا جیسے فرعون کا لشکر خداوند نے موسیٰ پر حملہ کرنے کی صورت میں نیست و نابود اور تباہ ہوا تھا۔ اے ربی، آپ کی ساری باتیں درست ہیں۔ آپ یہ پیغام شاہ یمن کو نہ پہنچائیں تو کیا حرج ہے؟ اگر یہ پیغام نہ پہنچا تو پھر بصرہ سے دوسرا پیغام دوسرے راستے سے جا پہنچے گا۔ یہ بات تو درست ہے۔ پھر آپ ایسا کریں کہ 6 دنوں کی بجائے 10 دنوں کے بعد یہ پیغام ارسال کریں، تاکہ اتنے عرصہ میں ہم خندق آسانی سے کھود لیں۔ شلوم نے بھی ہرزل کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہرزل کی بات میں وزن ہے، آپ 10 دن کے بعد پیغام روانہ کریں۔ ہنوک نے ان دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ اگر اس پیغام کو زیادہ دن گزر گئی تو ہمارا یہ راز فاش ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو ہمرو کتنا ہوشیار اور چالاک آدمی ہے۔ وہ فوراً اس بات کی ٹو میں لگ جائے گا کہ شاہ یمن کی جانب سے انہیں جواب کیوں نہیں ملا۔ اگر وہ خود ہی شاہ یمن کی طرف چل پڑا تو پھر ہمارے لیے کامیاب ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ہمرو گھاک آدمی ہے، ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اور ہوشیاری سے اٹھائے گا۔ اس کے مقابلے میں شاہ یمن فیصل ایک جوشیلا اور نا تجربہ کار نوجوان ہے، اس لیے اگر اس اکیلے نے ہم پر حملہ کیا تو جلد مار کھا جائے گا، شکست اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے میں نے جو کچھ کہا ہے تم لوگ فوراً اس پر عمل کرو۔ 6 دنوں کے اندر اندر خندق مکمل ہو جانی چاہیے۔ اس پر ہرزل اور شلوم نے ہنوک کو سلام کیا اور کمرے سے باہر چلے آئے۔ ان کے باہر جاتے ہی پولس پرومی کو لے کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہنوک نے بڑے ادب کے ساتھ پرومی کو ایک نرم گدیلے پر بٹھایا، اس کے بعد خود بیٹھا۔ پھر اس نے پولس کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب تینوں اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئی تو ہنوک نے پولس سے پوچھا، تمہیں جو فرض سونپا گیا تھا اسے تم نے پورا کیا ہے یا نہیں؟ ہنوک کا اشارہ مسلمان پیغمبر کو قتل کرنے کی جانب تھا۔ پولس فوراً سمجھ گیا، بڑے ادب سے بولا، جی ہاں، وہ فرض میں نے پورا کر دیا ہے۔ شاباش۔ ہنوک نے پولس کے کام کو سراہا۔ پھر اس نے پرومی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، پولس بے حد فرض شناس انسان ہے، اسی لیے میں نے اسی کو آپ کو لانے کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس نے یہاں آنے کے بعد مجھے ساری بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اچھا کیا جو آپ نے اپنے اطمینان کے لیے ہمارے 2 آدمی اپنے پاس رکھ لیے۔ ہم آپ کی کارروائی سے اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم آپ سے کوئی دھوکہ یا فریب کرنے کے حق میں نہیں۔ آپ کی بیٹی، کیا نام ہے اس کا؟ سیفو۔ پرومی نے غور سے ہنوک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں سیفو، جس کا آج کل میمونہ نام ہے، بصرہ میں عمر یار کے گھر موجود ہے۔ اس نے ایک رومی نسل ہونے کے باوجود خواہ مخواہ مسلمانوں کی وکالت شروع کر رکھی ہے۔ وہ ہمارے خلاف محاذ بنا رہی ہے، اس کے علاوہ عیسائیوں اور رومیوں کے خلاف باتیں کرتی رہتی ہے۔ آپ کو ہم نے محض اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ بصرہ جا کر اپنی بیٹی کو سمجھائیں اور اسے ساتھ چلنے پر مجبور کریں۔ اگر وہ زیادہ دنوں تک بصرہ میں رہی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ مسلمان یہودیوں عیسائیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ایک ایسی خوفناک جنگ چھڑ جائے کہ جسے سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ اتنا کہنے کے بعد جب ہنوک خاموش ہوا تو پرومی نے بڑے غور سے دوبارہ اس کی جانب دیکھا۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے جواب میں کہا، آپ نے بڑی صاف ستھری بات کی ہے۔ اول تو مجھے یقین نہیں کہ میمونہ نامی عورت میری بیٹی سیفو ہی ہو سکتی ہے۔ اس پر ہنوک نے فوراً پرومی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات کاٹنے پر آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے پولس، سیفو اور آپ کے خدشات کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہے۔
اب کسی ایسی بات کو دہرانا فضول ہے۔ حقیقت حال تو یہ ہے کہ میمونہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ اسے ملنے کے بعد ہی کوئی بات کریں۔ پرومی نے کہا چلیے میں آپ ہی کی بات مان لیتا ہوں، لیکن بصرہ میں میری حفاظت اور امرو کے گھر تک پہنچانے والا کون ہوگا؟ ہنوک بولا۔ آپ اس بات کی کوئی فکر نہ کریں، ہم آپ کے ہمراہ ہرزل اور شلوم کو روانہ کریں گے۔ یہ دونوں غلاموں کے روپ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ یہی لوگ آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کو امرو کے گھر تک بھی پہنچائیں گے۔ بہت بہتر۔ میرے خیال میں اب آپ کو اس معاملہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہاں سے فارغ ہو کر جلد از جلد اپنے شہر واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں خود بھی دیر کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ آپ آج رات آرام کریں، صبح سویرے دونوں آدمی آپ کو بصرہ لے جانے کے لیے تیار ملیں گے۔ اس کے بعد ہنوک نے پولس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پولس، ان کو اپنے گھر لے جاؤ۔ صبح سویرے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد انہیں میرے پاس لے آنا۔ پولس نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے بعد پرومی کو لے کر ہنوک کے ہاں سے اپنے ہاں چلا آیا۔